کیونکہ ماضی میں سب سے زیادہ جو انہوں نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، لمبردار بنے ہوئے تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہ سینیارٹی کے اصول کو فالو کیا جائے، سینیارٹی کو مد نظر رکھا جائے، اب وہ کہاں گیا اصول؟ سپریم کورٹ میں چاہے ایلیویشن ہو یا لاہور ہائی کورٹ بار کے چیف جسٹس کا مسئلہ ہو، وہ اصول جس کی بنا پر یہ سینیارٹی چل رہی ہے، جو اگلا سینئر ہے اسی کو پڑھنا چاہیے۔ میں تمام دوستوں کی اور لاہور ہائی کورٹ بار کی تائید کرتا ہوں، اور خاص طور پر چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں ان کو یاد دلاتا ہوں کہ ایسی دو رنگی جو ہے وہ نہ کریں، کہ پہلے جو ان کا موقف جو تھا بالکل تھا وہ ایک الگ تھا۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ ایک آدمی پہلے تھوک دے پھر اس کو چاٹ لے، ساری زندگی آپ اس اصول کے اوپر چلتے رہے ہیں، لیکن اب وہ اصول کہاں پر چلا گیا؟ ہم بالکل اس کی بھرپور مذمت کریں گے، اور اس کے اوپر جہاں تک بھی ہمیں کرنا پڑا کہ جو بھی سینئر ہے آدمی، اور اس کے اوپر پک اینڈ چوز کے اوپر میرے دوست جو ہیں وہ کر چکے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، کہ وہ کچھ نہ کچھ حد تک ان کے جو حکومت میں بیٹھے ہیں یا جو ایجنسیاں ہیں ان کے اعلیٰ کار بنیں گے، ان کا کام کریں گے۔ جو آدمی انڈیپینڈنٹلی ایک سینیارٹی کے تحت آئے گا وہ انڈیپینڈنٹ ہوگا، میں سمجھتا ہوں۔ اور ان ججوں کو کبھی ہوش نہیں آنی، یہ اس آپس میں یہ ایک دوسرے سے زیادتی کرتے رہیں گے، لیکن ہمیشہ جو ہم وکلا ہے، جو لائر کمیونٹی ہے پاکستان کی، اس نے اس کے خلاف، چاہے آج سے 20 سال پہلے افتخار حسین چودھری صاحب جو تھے یہاں پر جج بنے تھے، چیف جسٹس آف ڈاکٹر فخر النساء کھوکھر صاحبہ کو نہیں بنایا گیا تھا، اس وقت بھی پروفیشنل گروپ نے بھرپور مذمت کی تھی۔ آج بھی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں کہ ایسا کوئی اقدام، کوئی قدم نہ اٹھایا جائے جس میں سینیارٹی کے اصول کو، رول آف لا کو جو ہے وہ پامال کیا جائے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ سینیارٹی کو کمپرومائز کیوں کیا جاتا ہے؟ سینیارٹی کے اصول کو کمپرومائز اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو برائب کر کے ان سے اپنی ڈیزائرڈ ریزلٹس حاصل کر سکیں۔ ججز بدقسمتی سے لابنگ کرنے پہ مجبور ہیں، ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہیں کہ میرا حق بنتا ہے مجھے دیا جائے، جبکہ چند ایسے عناصر جو کچھ ججز کی خوشنودی حاصل کر کے، حکومتی عہدیداروں کی خوشنودی حاصل کر کے اپنی ایلیویشنز کرواتے ہیں، تو پھر ان سے انصاف کی توقع نہیں رہ جاتی۔ اس سے پہلے بھی پروفیشنل گروپ نے یہ واضح موقف رکھا، ہم نے اس کے اوپر کنونشنز بھی کیے، جنرل ہاؤسز بھی کیے، اور آج بھی ہم اس ایلیویشنز کو جو کہ سینیارٹی کے پرنسپل کو سبوتاج کرتے ہوئے چیف جسٹس پاکستان نے حکومتی ایما کے اوپر جن ججز کی ایلیویشنز کی جے سی سے اپروول لی ہے، اس کو آج اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں اور مسترد کرتے ہیں۔ ہمارا تقاضا یہ ہے کہ ججز سینیارٹی کے ساتھ آئیں گے تو وہ کسی کو دوسرے کو نہ ملائن کرنے کی ضرورت ہوگی، اس طرح سے اپنی اس سینیارٹی کے پرنسپل کو وائلیٹ کرتے ہوئے آپ سینئر ججز کی ملائننگ کرتے ہو، ان کے اوپر غیر ضروری اعتراضات اٹھاتے ہو، ان کو ڈسکس جے سی میں کیے بغیر جب آپ ایلیویشن کرتے ہو تو ان سینئر ججز کا حق مارا جاتا ہے۔ ہمیشہ سے یہ بات قاضی فائز عیسیٰ نے، جو کہ چیف جسٹس پاکستان ہیں، یہ کہی کہ سینیارٹی پہ کمپرومائز نہیں ہوگا۔ یہ جے سی کا اجلاس کیوں لیٹ ہو رہا ہے؟ ہر چیز پہ خطوط لکھے جاتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ اپنے انہی جو پرنسپلز تھے ان کو ڈیویٹ کرتے ہوئے حکومتی ایما کے اوپر جس طرح سے سپریم کورٹ میں ججز کو ایلیویٹ کر رہے ہیں، اور خدا نہ خواستہ جو ریومرز ہم سن رہے ہیں کہ الجہاد ٹرسٹ کی
वायलेशन में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी अपनी मनपसंद लोगों को लगाने की ख्वाहिश करते हैं। हम इस बात पे तंबीह करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाइंडिंग है आज के चीफ जस्टिस के ऊपर, अप टिल एंड अनलेस आप आइन में तरमीम ना कर लो, आप एलिवेशन के रूल्स ना बना लो, और ऐसे रूल्स जिनको बनाया गया था लेकिन उसको इन्हीं चीफ जस्टिस ने डिस्पेंस विद कर दिया था कि हम आइनी तरामीम चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश थी कि उनको आइनी तरमीम के ज़रिए 175A के अंदर तरमीम करके उनको ये इख्तियार दे दिया जाए कि अपने पिक एंड चूज़ करके जिस जज को जहाँ लगाना चाहते हैं वो लगा दे। उसको ना ही लीगल फ्रेटर्निटी कबूल करती है और ना ही इस मुल्क की अवाम कबूल करती है, जिनके लिए ये निज़ाम इंसाफ की बसात बनाई गई है, वो इसको स्ट्रॉन्गली रिजेक्ट करते हैं। मैं इस बात को इस तरह से भी करता हूँ कि आज के जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के सामने केस हुए 3, उनमें 11 पिटीशंस आई कि फ़लाँ जज से हमारा केस ट्रांसफ़र करके फ़लाँ जज के पास लगा दिया जाए, तो उन्होंने हर पिटीशन को डिसमिस करते हुए 2 लाख रुपए का जुर्माना किया। ये तो वही ख्वाहिश है जो हुकूमत चाहती है, जिसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आज के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। वो एडिशनल सेशन जजेस या डिस्ट्रिक्ट जजेस से केसेस ट्रांसफ़र चाहते हैं, वो हाई कोर्ट के जजेस से केसेस ट्रांसफ़र करवाते हैं, उसके ऊपर एप्लीकेशन जस्टिस बाबर सत्तार साहब के सामने से आपके सामने है कि एप्लीकेशन आई, उन्होंने इस्लामाबाद में 5 लाख रुपए का जुर्माना किया जिसने वो पिटीशन फाइल की। आज इन्होंने भी वही काम किया। यहाँ पे चाहते क्या हैं कि हमारी मनमानी, ये तो चाहते हैं ये पुलिस स्टेट बन जाए, जजेस भी पुलिस में से ले लिए जाए। हम ऐसा नहीं होने देंगे। आपने यहाँ पे इंसाफ और कानून के लिए आईने पाकिस्तान के तहत ओथ लिया है, उस ओथ की ये मंशा है कि अपनी ज़ाती ख्वाहिशात, बैरूनी इन्फ्लुएंस को आप तर्क करते हुए इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए अपना रोल प्ले करेंगे। अब क्या